السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اور ایک ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ بہت دن ہوئے جب وہ کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 لڑکے تھے۔ وہ ان سب سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر ان سب میں سب سے چھوٹے دو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ وہ ان کی اس چہیتی بیوی سے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ نوجوان یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل اور سمجھدار تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے بڑے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک رات کو یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی۔ ان کی سمجھ میں اس خواب کا مفہوم بالکل نہیں آیا۔ سورج، چاند، تارے ان کے سامنے کس طرح جھک سکتے ہیں؟ وہ حیرت میں مبتلا رہے۔ وہ اپنے باپ کے پاس گئے اور ان سے اس خواب کا حال بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اس لیے ان کی سمجھ میں اپنے بیٹے کے خواب کا مفہوم فوراً آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک شاندار مستقبل تھا۔ اس سے یعقوب علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا، میرے پیارے ننھے بیٹے، تمہیں بہت بلند مرتبہ نصیب ہوگا۔ یہ خواب ایک خوشخبری ہے۔ اللہ تمہیں اپنے ایک پیغمبر کی حیثیت سے چن لے گا۔ اللہ تم پر اور آل یعقوب پر اسی طرح اپنی نعمتیں تمام کر دے گا، جیسا کہ اس نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نوجوان یوسف علیہ السلام میں نیکی اور اہلیت کی علامتیں دیکھ لی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بہت بلند مرتبہ پائیں گے، اس لیے یوسف علیہ السلام ان کو سب اولادوں سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ لیکن اس نئے رخ سے ان کے سوتیلے بھائی کس قدر رنجیدہ اور ناراض تھے اور اس اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ انہیں یوسف علیہ السلام سے حسد ہونے لگا۔ دراصل وہ اچھے انسان نہ تھے، وہ خود غرض تھے۔ وہ آپس میں بھی خوب لڑتے جھگڑتے تھے اور اپنے باپ سے بے دڑک جھوٹ بول دیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت کم عمر تھے اور معصوم۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھائیوں سے وہ خواب بیان کر دیا جو انہوں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا۔ اس سے ان کا حسد نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک جگہ جمع ہوئے کہ خفیہ طور پر اس معاملہ پر گفتگو کرے۔ ان کے سوچنے کا انداز کچھ ایسا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ابا جان سٹیا گئے ہیں، ہم جوان اور قوی ہیں، پھر بھی ابا جان ہمیں دور رکھتے ہیں اور صرف یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے حق کر دو، اس کے بعد ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، ہمارے والد کی ساری محبت ہمیں ہی مل جائے گی۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا، اس سے ہلاک نہ کرو، اس سے کسی کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی گزرتا ہوا قافلہ اس سے نکال لے اور اس طرح وہ ان کے ساتھ کسی دور دراز ملک میں پہنچ جائے گا۔
اس طرح کا منصوبہ بنا کر وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے باپ سے اگلی صبح یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کچھ چر چوگے لے، ہم اسے اپنے ساتھ جنگل میں منانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، وہاں بڑا لطف رہے گا۔ ابا جان، ہم پر بھروسہ کیجیے، ہم اتنے قوی ہیں کہ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اس سے کوئی نقصان پہنچنے نہ دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے سلسلہ میں خوف تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے سوتیلے بھائی اس سے حسد کرتے ہیں، انہیں اس سے بالکل محبت نہیں ہے۔ مجھے اس سے واقعی بڑی تکلیف ہوگی کہ تم اس سے میرے پاس سے لے جاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب تم کھیل کود میں مصروف ہوگے تو اس وقت میں کوئی بھیڑیا آ کر اس سے پھاڑ کھائے۔ یعقوب علیہ السلام نے چلتے چلتے ان سے کہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، کوئی درندہ اس پر کس طرح حملہ کر سکتا ہے جب ہم مسلسل اس کی نگرانی کرتے رہیں گے؟ بالآخر یعقوب علیہ السلام اس سے ان کے ساتھ چھوڑنے پر راضی ہو گئے اور وہ اس سے اپنے ساتھ لے گئے۔ علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے برے عمل کے لیے ایک انتہائی خوفناک جگہ منتخب کی تھی۔ انہوں نے لڑکے کو پکڑ کر اس کے چیخنے چلانے کے باوجود ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کا کرتا اتار لیا تھا اور اس سے ایک مینڈے کا خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر لے گئے۔ کنواں اتفاق سے خشک تھا، وہ بالکل تاریک تھا اور اس کی دیواریں بالکل سیدھی عمودی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام ڈرنے والے نہ تھے۔ ان کی ہمت نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی کہ وہ خوف کو دل میں جگہ نہ دیں۔ ایک شاندار مستقبل یوسف علیہ السلام کا منتظر تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی سورج ڈوبنے کے بعد روتے ہوئے گھر پہنچے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، لیکن کہیں سے ایک بھیڑیا ادھر آ نکلا اور اس سے کھا گیا۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، لیکن آپ کبھی ہماری بات کا یقین نہ کریں گے۔ یہ دیکھیے، یہ یوسف کا کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتے پر ایک نظر ڈالی، اس پر خون کے مصنوعی دبے پڑے تھے، لیکن انہوں نے بھیڑیے کی کہانی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک پیغمبر تھے، وہ ان سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بھیڑیا کسی کو پھاڑ کھائے تو وہ اس کا کرتا بھی پھٹ کر ہو جائے گا۔ اس طرح سالم تو ہرگز نہ رہ سکتا تھا۔ مترجم، اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے لڑکوں کے حسد نے ان کو یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے پر آمادہ کر دیا۔ وہ یہ بات یقین کرنے پر آمادہ نہ تھے کہ یوسف علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، بالکل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ ترجمہ، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ سورہ یوسف۔ یعقوب علیہ السلام کو بڑا رنج تھا، وہ اپنے غم میں مسلسل روتے رہتے۔ اس کے نتیجے میں ان کی بینائی زائل ہونی شروع ہو گئی اور بالآخر وہ اندھے ہو گئے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے